السلام علیکم۔ واقعہ ملک الموت کو تھپڑ اسلامی تاریخ کی مشہور اور سبق آموز کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ احادیث، روایات اور علماء کے بیانات میں نقل کیا جاتا ہے اور اس میں کئی اہم اخلاقی اور روحانی سبق موجود ہیں۔ اگرچہ اس واقعے کی تفصیلات اور مستند حیثیت کے بارے میں مختلف آرائی پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہانی عوام الناس میں اپنی خاص مقبولیت رکھتی ہے۔ واقعے کا پس منظر: ملک الموت، جنہیں ہم عام طور پر اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں میں شامل ہیں جو اللہ کے حکم سے انسانوں کی روح قبض کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث میں ان کا ذکر خاص احترام کے ساتھ آیا ہے۔ ان کی ذمہ داری نہایت حساس اور اہم ہے، کیونکہ موت زندگی کا اختتام اور آخرت کی ابتدا ہے۔ اس واقعے کا بنیادی موضوع ایک نبی اور ملک الموت کے درمیان ہونے والی ملاقات ہے۔ مشہور روایات کے مطابق یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، لیکن اس کا حقیقی حوالہ حدیث یا مستند اسلامی متون میں کمزور یا ضعیف حیثیت رکھتا ہے۔ واقعہ ملک الموت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام: ایک روایت کے مطابق ایک دن ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ ان کی روح قبض کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت بغیر کسی ظاہری اطلاع کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو پہچانا نہیں اور انہیں ایک عام انسان سمجھا۔ یہ بات اہم ہے کہ انبیاء علیہ السلام عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کی بصیرت، علم اور فرشتوں کے ساتھ تعلق خاص تھا۔ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور یہ سوچا کہ ان کی موت کا وقت بھی نہیں آیا۔ روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ملک الموت کی شکایت اللہ تعالیٰ کے حضور: ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر شکایت کی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا اور ان کی آنکھ کو نقصان پہنچایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤ کہ اگر وہ مزید زندگی چاہتے ہیں تو انہیں ایک بیل کی کھال کے برابر بالوں کی گنتی کے برابر عمر دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل: ملک الموت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس اضافی عمر کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ اس کے بعد بھی موت آنا یقینی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موت بہرحال آنی ہے تو پھر میں اسی وقت اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ اس واقعے کے اسباق: نمبر 1، موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں۔ نمبر 2، انسانی جبلت اور موت کا خوف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی رد عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ موت کا سامنا ایک انسانی جبلت ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے فیصلے پر رضامندی۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی رضا کو قبول کرنا یہ سبق دیتا ہے کہ مومن کو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 4، فرشتوں کا مقام اور احترام۔ ملک الموت اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں اور ان کا احترام کرنا واجب ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کے ہر حکم اور اس کے نمائندوں کا احترام ضروری ہے۔ نمبر 5، آخرت کی تیاری۔ یہ واقعہ ہمیں آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ موت کے بعد ہی انسان کی دائمی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ نتیجہ: یہ کہانی ایک سبق آموز مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے تاکہ انسان کو اپنی زندگی کے اختتام اور آخرت کی تیاری کے لیے منتبہ کیا جا سکے۔ اگرچہ اس واقعے کی مستند حیثیت اسلامی علماء کے درمیان موضوع بحث ہے، لیکن اس میں موجود اخلاقی سبق انسانی زندگی کے لیے رہنما اصول فراہم کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔